ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج کا سبق ہم سورۃ الکافرون پڑھیں گے اور میرے ساتھ میری طالبات بھی پڑھیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سورت کو سنیں، بار بار سنیں اور اپنی تجوید کی غلطیوں کو درست کریں۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الکافرون مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخارج کا خیال رکھ کر پڑھیں۔ راہ میں را موٹا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے اور ہا حلق کے درمیانی حصے سے نکلتی ہے، تو مخارج کو نکال کر پڑھیں اور ایسے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم، رحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، قل یا ایہا الکافرون، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد، لکم دینکم ولی دین۔ لکم دینکم ولی دین۔ جی، آج کے سبق میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قل، یہ قاف ہے اور اس کا مخرج یہ ہے کہ حلق کا آخر جو سینے کی طرف ہے، قاف کا مخرج ہے حلق کا آخر جو کوے کے پاس ہے، تالو میں لگانے سے قاف نکلتا ہے، تو ہم اس قاف کی جگہ کاف نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اگر ہم نے قاف کی جگہ کاف پڑھا تو مطلب کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ قل، قاف کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافرو، میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور اگر ہم قاف کی جگہ کاف کہہ جائیں گے تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کل، کھا لیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کافروں کو کہیے، تو غلط ترجمہ ہو جائے گا۔ قل کا ترجمہ کہنے کے بجائے کھانا ہو جائے گا، جو کہ غلط ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ مخارج کا خیال رکھ کر پڑھیں، قاف کی جگہ کاف اور کاف کی جگہ قاف نہ پڑھیں۔ اور ایسے ہی یا ایہل میں کون سی مد ہے؟ مد منفصل۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ مد منفصل ہے؟ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کون سا ہے اس میں؟ کھڑی زبر۔ حروف مدہ کیا ہے؟ کھڑی زبر۔ تو حروف مدہ کے بعد ہم نے دیکھا حمزہ اگلے کلمے میں ہے، یا ایک لفظ ہے، ایو دوسرا لفظ ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس مد کا نام ہوگا مد اور مد جائز، اور اس کی مقدار کتنا کھینچیں گے؟
3 اس کی مقدار 3 الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ. اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا 3 الف کا؟ ہم اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو بند کر لیں گے، جتنی دیر 3 انگلیوں کے کھلنے میں لگے گی اتنی دیر کھینچیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ. تو یہ ہو جائے گا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. اور لا اعبدو میں بھی مد منفصل اور مد جائز ہے. اگلا لفظ ولا انتم، ولا میں بھی مد منفصل ہے. انتم پر ہم غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور کوئی حرف نہیں آ رہا. شاباش. تو اس نون ساکن پر ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ جی، ایک الف کی مقدار یا ایک الف کے برابر ناک میں آواز چھپانے کو. اور ایسے پڑھیں گے اس لفظ کو وَلَا أَنْتُمْ. ما پر بھی مد منفصل، ولا پر بھی مد منفصل. اور یہ جو لکھا ہے انا، یہ لکھنے میں انا ہے، الف کے ساتھ ہے، لیکن پڑھنے میں کیا ہوگا؟ انا. اسے ایسے پڑھیں گے وَلَا أَنَا عَابِدٌ. انا غلط ہو جائے گا کیونکہ قرآن پاک میں بعض حروف ایسے ہیں جو لکھنے میں آتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے. تو انا کی جو الف ہے وہ لکھنے میں آئے گی، پڑھنے میں نہیں آئے گی. اور ہم اسے کیا کہیں گے؟ وَلَا أَنَا عابدٌ پر غنہ کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آگے ہے، اور حروف یرملون 6 ہے، یا، غا، میم، لام، واو، نون. تو ان میں سے میم آگے ہے تو یہاں پر غنہ ادغام کے ساتھ کریں گے. اور ادغام کا مطلب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ 2 لفظوں کو ایک کر دیا جائے. کیسے؟ میم، یہ جو عابدم پر ہم غنہ کر رہے ہیں ادغام کے ساتھ، یہ میم دیکھنے میں ایک ہے اور پڑھنے میں 2. کیسے ہے؟ ایک تو دال کے ساتھ ملے گی عابدم، اور ایک مرتبہ خود معبدتم. اور ایک سب سے اہم بات، اس لفظ کو ابد تم نہیں پڑھیں گے بلکہ کہیں گے عبدتم. کیا کہیں گے؟ عبدتم. کیوں کہیں گے؟ کیونکہ ہم نورانی قاعدے میں یہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ تشدید سے پہلے سکون آ جائے. تا کے اوپر تشدید ہے، 3 دندانے والی علامت کو تشدید کہتے ہیں. تو تا کے اوپر تشدید آ گئی تو تشدید سے پہلے جزم آ جائے تو اس جزم والے حرف کو چھوڑ دیتے ہیں اور تشدید والے لفظ کو پڑھتے ہیں. تو جزم والا لفظ کون سا تھا؟ جی شاباش، دال تھا. تو اس دال کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے کیسے پڑھا؟ عبدتم. عبدتم غلط ہو جائے گا اور صحیح لفظ کیا ہے؟ عبدتم. ما عبدتم. ولا پر مد منفصل اور مد جائز نون ساکن پر غنہ کریں کیونکہ حروف ہلکی نہیں ہے. اور یہ ما پر بھی مد منفصل اور مد جائز سے 3 الف کے برابر کھینچیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے. اور آخری بات، لکم کی میم ساکن آ گئی ہے. میم ساکن کے بعد اگر با یا میم آ جائے تب غنہ کرتے ہیں، اگر اس کے علاوہ کوئی حرف ہو تو غنہ نہیں کرتے. تو اس میم ساکن کے بعد نہ با ہے اور نہ ہی بلکہ کیا ہے؟ دال ہے. جی دال ہے. تو اس میم ساکن پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ہم بلکہ ایسے کہیں گے لکم دینکم. کم کے بعد بھی غنہ نہیں کریں کیونکہ نہ با ہے اور نہ ہی میم ہے. تو ایسے آیت پڑھیں گے لکم دینکم ولی دین. امید ہے کہ آپ کو یہ میری بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ کہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے، کہاں مد کرنا ہے اور مد کو کتنا کھینچنا ہے. پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں. سورۃ الکافرون مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکافرون مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون. قل یا ایہا الکافرون. لا اعبد ما
تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد عابد نہیں ہے أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ما پر مد نہیں کریں گے ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد دال حروف کلکلہ میں سے ہے اس لیے کلکلہ کریں گے، اور کلکلہ کہتے ہیں جب آپ اس لفظ پر وقف کریں، جب حروف کلکلہ ساکن ہو تو مخرج میں ہلکی سی جنبش ہوتی ہے، اور جنبش کیسے ہوگی؟ اعبد، بالکل اندر آواز ختم کر دینا اعبد، یہ غلط ہے، بلکہ اس کے آواز میں حرکت پیدا ہو اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔